کیا ان تکبیرات کے درمیان میں کچھ پڑھنا ہے؟ شیخ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام سے چھوٹ جائے کوئی تکبیر جو ہے کم زیادہ ہو گئی تو اس میں تب بھی امام سے بھی اگر تکبیر گننے میں کچھ ہو جائے. عید الفطر کی نماز ہے، بنسبت عید الاضحیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا لیٹ کرتے. اہدنا الصراط المستقیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. شیخ آج کی مجلس میں اس بات کو واضح کریں کہ عید کی نماز کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا عید کی نماز کے تعلق سے، اس کو جو ہے واضح کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیں، نماز عید کا نبوی طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پہنچ کر 2 رکعت عید کی نماز ادا کرتے. یہ نماز بغیر اذان بغیر اقامت کے ہوتی، اور اس نماز سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نفل کوئی سنت نہیں ادا کرتے. دوسری چیز، اس نماز کا جو وقت ہے، اب ہم جو بات کر رہے ہیں نماز عیدین، تو دونوں میں یہ مشترک ہے. کچھ چیزوں میں اگر کہیں کچھ فرق ہے تو ہم وہاں پر اس کو واضح کریں گے. نماز عیدین میں جہاں تک عید الفطر کی نماز ہے، بنسبت عید الاضحیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا لیٹ کرتے. یعنی اس کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے طلوع ہو کر 1 گز اوپر چڑھنے کے بعد، یا 1 رمح اس کو کہتے ہیں، جس کا اندازہ علماء نے تقریباً 15 منٹ کا رکھا ہے. طلوع شمس کے 15 منٹ کے بعد یہ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو اور تھوڑا سا لیٹ کرتے، 2 رمح اوپر آنے تک. عید الاضحیٰ میں آپ جلدی کرتے، اور اس کی حکمت علماء نے یہ بتائی ہے کہ عید الفطر میں لوگوں کو صدقے فطر ادا کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، اس لیے تھوڑا بہت لیٹ کرتے کہ اگر کسی کا رہ گیا ہو تو وہ مکمل کر لے. اور عید الاضحیٰ میں اس لیے جلدی کرتے کیونکہ قربانی کرنی ہوتی، نماز کے فوراً بعد قربانی کرنی ہوتی. تو یہ عید، اور جتنے جلدی یہ نماز پڑھی جائے وہ زیادہ افضل ہے اور عین سنت کے مطابق ہے. نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو جیسے عام طور پر ہماری ہر نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ صفیں درست کی جائیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ صفیں وہ بالکل بے ڈھنگے انداز میں چلتی ہیں، اس بارے میں کوئی اہتمام نہیں ہوتا. دوسری چیز جو صفوں کے حوالے سے ہوتی ہے کہ بیچ میں گیپ بہت ہوتا ہے. ہر کوئی اپنی مرضی کے حساب سے اپنی فیملی کی چیزیں بچھا دیتے ہیں، اور بیچ میں کوئی صف آدھی ہوتی ہے، کوئی صف پاؤ ہوتی ہے. یہ ایک بے ڈھنگا پن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ من اقامت الصلاۃ. تو لہٰذا صفوں کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہم افراط تفریح دیکھتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک ویڈیو بنے گا عیدگاہ کے آداب کے علاوہ سے، عید کی نماز سے پہلے یا عیدگاہ جانے کے آداب، اس پر بہت ساری چیزیں آئے گی. ہم سیدھے نماز پر آ رہے ہیں. تکبیر تحریمہ ہوگی، اور تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد امام کو چاہیے کہ وہ دعائے استفتاح پڑھے. دعائے استفتاح یعنی اللہم باعد بینی یا سبحانک اللہم، یہ دونوں دعاؤں میں سے جو بھی پڑھ رہے ہیں. اس میں اختلاف ہے اگرچہ کہ بعض علماء کے نزدیک آیا تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھ کر زائد تکبیرات پڑھی جائیں، یا پھر پہلے پوری تکبیرات پڑھی جائے پھر دعائے استفتاح پڑھی جائے. زیادہ صحیح قول، کیونکہ حدیث کے الفاظ میں قبل القراءہ، قرات سے پہلے آپ زائد تکبیرات کہتے تھے. اور عام طور پر نماز میں جب قرات کہا جائے تو اس سے مراد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کیے، یہ دعائیں استفتاح کو قرات میں شامل نہیں کیا جاتا ہے.
تو ہم افضل کی بات کر رہے ہیں جس کو ہمارے سلفی علماء نے باقاعدہ ترجیح دی ہے. تو تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً دعائے استفتاح پڑھی جائے، پھر اس کے بعد پہلی رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 تکبیرات ایکسٹرا پڑھی ہیں. اچھا. اب کچھ لوگ 7 تکبیرات جب کہہ رہے ہیں تو اس میں تکبیر تحریمہ کو شامل کرتے ہیں، ہاں لیکن زائد 7 تکبیرات کہہ رہے ہیں تو تکبیر تحریمہ تو نماز کا رکن ہے، اس کو نہیں گنا جائے گا. تو 7 تکبیرات یہ زائد ہونا چاہیے. جبکہ علامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ 6 تکبیرات کو بھی کہا ہے. اور اختلافات تو یہاں تک ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس ٹوٹل 6 تکبیرات ہیں، وہ حدیث ضعیف ہے، ہم اس حوالے سے کوئی بات نہیں کہیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ جو تکبیرات ہیں، کیا ان تکبیرات کے درمیان میں کچھ پڑھنا ہے یا خاموشی اختیار کرنا ہے؟ اس میں بھی علماء کے درمیان میں اختلاف ہے، اور وجہ یہ ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ کیا ان تکبیرات کے درمیان کچھ پڑھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بین کل تکبیرتین حمد للہ عز وجل وثناء علیہ ویصلی علی النبی، کہ ان 2 تکبیرات میں، یعنی 7 تکبیرات ہیں، ہر 2 تکبیر کے درمیان میں سبحان اللہ کہا جائے، الحمدللہ کہا جائے، اللہ اکبر کہا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، بہرحال کچھ نہ کچھ کہا جائے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت چیز ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے تو خاموشی اختیار کی جائے. تو اب علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو. تو افضل یہ ہے کہ تکبیرات کے درمیان میں بندہ ہر تکبیر میں، مان لیجئے ایک تکبیر کے بعد سبحان اللہ کہے، دوسری میں الحمدللہ کہے، تیسری میں اللہ اکبر کہے، جیسے بھی ہے یہ اس طرح کی چیز ہے. اب اس کے بعد کیا رفع الیدین کیا جانا چاہیے ہر تکبیر پر یا نہیں؟ اس حوالے سے بھی علماء کے درمیان میں اختلاف ہے. تو ہم یہاں پر شیخ بن باز، شیخ عبد العثیمین اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اور رحمہم اللہ، تو ان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ تکبیرات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کے سب سے زیادہ شہدائی تھے. اچھا، ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں یہ بات کہی گئی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع. یعنی رکوع سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی تکبیر کہتے تھے اس میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. تو چونکہ اس میں عیدین کی نماز سے متعلق خاص بات نہیں کہی گئی، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں، بلکہ سلفی علماء میں مبشر رحمانی صاحب نے، مبشر ربانی صاحب نے، اور پھر زبیر علی زئی صاحب نے اور ڈاکٹر شفیق صاحب نے یہ جو نماز سے متعلق کتابیں لکھی ہیں اس میں انہوں نے رفع الیدین کو ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب رفع الیدین کیا جا سکتا ہے. البتہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس رفع الیدین کو ثابت نہیں کہتے ہیں. اچھا، یہاں پر 7 تکبیرات کے بعد بندہ اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا. سورہ فاتحہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں اقتربت الساعہ تو یہ سورت پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ قاف یہ جو ہے یہ پڑھا کرتے تھے.
اور عام طور پر ہمارے پاس دن کی جو عام نمازیں ہیں، فرض نمازیں ہیں، وہ سری پڑھی جاتی ہے، لیکن جمعہ کی نماز ہو، عیدین کی نماز ہو، استسقاء کی نماز ہو، تو یہاں پر بھی یہ نماز جہری پڑھی جائے گی۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز یہ کہ ایک بندہ، پہلی رکعت یہ ہو گئی، یعنی سورہ غاشیہ، سورہ اعلیٰ آپ نے پڑھا، رکوع میں جائیں گے، باقی کی نماز جیسی ہی ویسی ہے۔ دوسری رکعت کے لیے جب امام اٹھے گا تو وہ جو انتقال والی تکبیر ہے، یعنی دوسرے سجدے سے اٹھ کر اس کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کے بعد قرات سے پہلے پھر 5 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ تو یہ 5 تکبیریں ہونے کے بعد پھر جیسے روٹین کی جو چیز ہم نے بتائی ہے وہ کل 12 اضافی تکبیرات ہیں۔ ایک بندہ نماز میں لیٹ پہنچا تو اب اس سے تکبیرات اگر چھوٹ جائے تو یہ تکبیرات سنت ہیں، اگر کسی کی تکبیر چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو باقی کی نماز جیسے کہ ویسی ہے اور آخر تک سلام پھیر کر یہ نماز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھا عید کی نماز کا نبوی طریقہ، جو اختلافات کے ساتھ جو راجح قول کی بنیاد پر ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت سے متعلق جو کچھ باتیں سننے کو ملتی ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ شیخ، یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام سے چھوٹ جائے کوئی تکبیر جو ہے کم زیادہ ہو گئی تو اس میں تب بھی امام سے بھی اگر تکبیر گننے میں کچھ ہو جائے، سہون غلطی سے شک ہو جائے، تو امام جو ہے، مان لیجئے امام کو اچانک تکبیرات کہتے ہوئے 4 ہوئی یا 5 ہوئی، تو وہ 4 پر بنا کرے گا۔ اچھا، 4 کو کنسیڈر کرے گا اور 5 6 7 کو گنے گا۔ اب بعد میں پتا چلے کہ وہ 4 چوتھی نہیں 5ویں تھی، ٹھیک ہے، یا مان لیجئے اس کا الٹا ہو جائے کہ کم ہو گئی، امام بجائے اس کے کہ 7 تکبیر کہنے کے 6 تکبیر کہے، تو یہ سنت ہے، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم۔ مولانا صغیر احمد عمری حفظہ اللہ ووفقہ لکل خیر، کہ آپ کا جو چینل ہے صراط مستقیم، میں ذاتی طور پر آپ کے ویڈیوز جب سے آ رہا میں دیکھتا ہوں، آپ کے ویڈیوز الحمدللہ ہمارے کچھ شاگرد، کبھی شیخ عارف کبھی شیخ ابراہیم، بیٹھ کر آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ بہت بہتر انداز میں ان کے جوابات دیتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، پھیلائیں۔